प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हफीज भाई को बोलूँ तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ آج کا جو ہم نے جو گیدرنگ کی ہے آپ سب کو اس کا مقصد معلوم ہے، اور تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ماشاءاللہ آئیں کافی، اور کچھ دوست ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور خیر ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروٹیسٹ کریں یا کچھ کریں۔ یہ ایک تھی کہ انیشل میٹنگ تھی کہ ہم اس میں اپنا لائے عمل دیں جو ہمارے آزاد کشمیر میں جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک میسج کنوے کرنا تھا جو سویلین اور انتظامیہ آمنے سامنے ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے چاہے وہ سویلین کوئی مر رہا ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، چاہے کوئی پولیس والا مر رہا ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے۔ لائے عمل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ کشمیر شارگ ہے ہماری، اور حکومت پاکستان کو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کی شارگ زخمی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے حکومت پاکستان کو ہمارے ذات کشمیر کی حکومت کو فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے، جس کے لیے امن و امان بحال ہونا چاہیے، جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور جو انوار الحق کے، یہ میرا ایک اپنا اپینین ہے کہ میرے خیال سے انوار الحق کو ریزائن دینا چاہیے۔ جو ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو ٹوٹلی اس کی وجہ سے عوام زیادہ بھڑکی ہے، انہوں نے جو قافلے لے کے جو مظفر آباد جا رہے ہیں، اور میری رپورٹ میں ہے کہ 40 ایک بندے شہید ہوئے ہیں اس میں، یہ اور ان آفیشیلی ہے کہ 40 سے بھی زیادہ بندے ہیں جو فوت ہوئے ہیں۔ باقی آپ بھائی ادھر اکٹھے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم UN میں ایک میسیج دیں، کونسلیٹ میں بھی ایک میسیج دیں، تو اس کے لیے آپ اپنی رائے دیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا، آپ نے دعوت دی، اور یہ بڑی شارٹ کال تھی، مطلب سمجھے کہ آج صبح ہی ہم نے ڈسیژن کیا، اور صغیر صاحب بھی آن لائن تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے لیے پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے فوراً اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم نے جنازے پہ کب جانا ہے، تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اسی پہ جانا پڑتا ہے۔ تو آپ جو صورتحال آزاد کشمیر کے اندر جو بنی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر کشمیری کو جو ہے نا وہ اوورسیز جتنے ہیں ان کو 24 آور اپنے آپ کو اسپیئر کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کال ہو ہمیں، کچھ دوست جو نا ابھی بھی راستے میں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو گیدرنگ ہوئی ہے اس کی جو میں امتیاز صاحب سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ایک مختصر کال تھی۔ جو مسئلہ یہ شروع ہوا ہے تو ہم نے کل یا پرسوں سے یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ کچھ لیٹر جو کونسولیٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، تو میں نے جو ہے نا وہ لبریشن فنڈ کی طرف سے، لیکن ٹیگ ہم چاہتے ہیں کسی جماعت کا نہیں ہے، ٹیگ صرف کشمیر کا ہے۔ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے وہ ایک ہی ٹیگ ہے جو ہم سب کشمیری ہے۔ تو وہ لیٹر ہم نے لکھا، میں شیئر کروں گا وہ لیٹر جو ہے نا، وہ میسٹر منیر اکرم کو ہم نے بھیجا ہے، تو وہ آپ بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد ہماری ایک زوم میٹنگ بھی ہوئی تھی کل رات کو، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنی بھی نیو یارک کے اندر کشمیری کمیونٹی ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت ہے یا پاکستان کی، اگر وہ اس جو ایکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو ڈیمانڈ ہے حقوق کی، اگر اس پہ وہ اپنا ٹیبل ٹاک پر نہیں آتے تو پھر ہم مظاہرے جو ہے نا وہ صرف آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہوں گے۔ ہم نے یہ ان کو وارن کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی کریں گے مظاہرہ، اور پاکستان کونسولیٹ کے سامنے بھی کریں گے، اور DC میں جو کونسولیٹ ہے وہاں بھی کریں گے۔
تو یہ تو انگلینڈ میں مسئلہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا وہ وہاں ایمبیسی ہے وہاں وہ کریں گے، اس طرح یورپ کے اندر ہے باقی بھی. تو اب جب وقت آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کو جو ہے نا وہ کشمیر کے جو حقوق ہیں اس پہ جو عوام نکلی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا باقی دوست بھی اپنی رائے پیش کریں گے. ہم نے جو اپنے طور جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. ایمبیسڈر صاحب کو ہم نے خط لکھ دیا اور وہ بھی 1-2 دن کا ان کو ٹائم دیا. اس کے بعد آپ کے سامنے جو بھی گروپ کے اندر ہم شیئر کریں گے وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ. میں کوئی اتنا بڑا مقرر نہیں ہوں، میں سن رہا تھا باتیں سب کی جب میں یہاں پہ واقع میں نے کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے فیض احمد فیض کا یہ شعر میری اوپننگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ آپ ذرا سنیں اس کو. اور یہ اس نے لکھی تھی صبح آزادی 47 میں. بیسیکلی پاکستان میں جب پہلا مارشل لاء آیا تھا اور جنرل ایوب نے فاطمہ جناح مادر ملت کو کارنر کیا تھا تو اس نے یہ ایک غزل لکھی تھی. اس کے تھوڑے سے اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی داغ داغ اجالا یہ سب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں. تو میں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. واشگاف یہ ضرور کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی اور اس کا مستقبل سب کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ خود مختار ریاست ہو. لیکن آپ نے چونکہ ایک پریمبل دے دیا کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی تو میں تھوڑا آگے چلوں گا. لیکن کور آف دی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا. یہ ایک سچ ہے. کچھ قانونی، میں خود قانون دان ہوں، کچھ قانونی نقطہ نگاہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کچھ فیصلہ کر لیں. 49 میں جو معاہدہ کراچی ہمارے ساتھ ہوا تھا کشمیریوں کا which is on the basis of the UN resolution، اس میں ہمیں پوری داخلی خود مختاری حاصل ہوئی. میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. ہمارے سب سے پہلے بزرگ جو ہیں وہ کلگام میں آج بھی ان کا مزار ہے، سید شاہ حسین سمنانی ہے. میرا اس نسل سے تعلق ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ اگر میں خود مختار کشمیر کا حامی ہوں تو میں وہ دیریا ہوں یا غیر مسلم ہوں یا پاکستان کے معادل ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کشمیر ایک خود مختار اکائی تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جتنا مرضی آپ اس کو دبانے کی کوشش کر لیں، یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک اس کو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اکائی تسلیم نہیں کرتے. یہ فیصلہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہاں پہ کوئی بندہ اسلام مخالف ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ یار ہم اسلام مخالف ہیں تو ہی ہم جو ہے وہ پاکستان کے حامی ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہے. لیکن بات ہو رہی تھی معاہدہ کراچی کی، جس میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے بیس کے اوپر ہمیں اٹانومی دی گئی تھی. 1973 کے اندر یا 74 تھا، اس وقت تک آزاد کشمیر کے آئین میں کوئی ایسی شک موجود نہ تھی جس کے تحت پاکستان کی گورنمنٹ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو معزول کر سکتی تھی. تو ہوا یہ کہ بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے، پیپلز پارٹی کے صاحب یہاں بیٹھے ان کو بھی معلوم ہوگا. ویسے بائی دی وے پیپلز پارٹی کی 2 جماعتیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی برائے آزاد کشمیر ہے، ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے. مجھے نہیں معلوم ان کا کس سے تعلق ہے. بٹ اینی وے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جی کوئی ایسا طریقہ ہو، جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی برائے آزاد کشمیر بنا لی، جس میں میرے ماموں سید ممتاز السمدانی شامل تھے، جو ون آف دی پیپل ہو ایکچولی براٹ پیپلز پارٹی انٹو آزاد جموں اینڈ کشمیر. انہوں نے کہا جی کوئی ایسا طریقہ کہ میں وہاں پہ ان کی گورنمنٹ معزول کر دوں اور وہاں نئے الیکشن کروا دوں. تو انہوں نے سب نے کہا جی ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسے کرو، ہیلی کاپٹر لے جاؤ، سردار قیوم جو اس وقت صدر تھے آزاد کشمیر کے، ان کو اٹھا کے اسلام آباد لے آؤ. وہ ان کو اسلام آباد اٹھا کے لے کے آیا زبردستی. ایک ہنگامی طور پہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. عبدالحفیظ پیرزادہ نے ایک قرارداد لکھی، امینڈمنٹ کی آزاد کشمیر کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس میں ہمارے ممبران جو تھے، ہمارے کشمیری ممبران نے آدھے گھنٹے کے اندر دستخط کر دیے. آج وہ شک آزاد کشمیر کے آئین میں موجود ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آزاد کشمیری گورنمنٹ کو پاکستان کا پرائم منسٹر معزول کر لے تو وہ کر سکتا ہے. تو ان کے پاس قانونی بنیاد موجود ہے. اب آ رہے ہیں کشمیر کونسل کی طرف. کشمیر کونسل کے 14 ممبرز ہیں.
جس میں آزاد کشمیر کے ممبر 6 ہیں، اور اس کا جو سٹنگ چیئرمین ہوتا ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. عدم توازن دیکھ لیں آپ. جب یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. جب یہ منگلا ڈیم بنا تھا، یہ پانی ہمارا، یہ زمین ہماری. جس جگہ اس پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے وہ زمین ہماری. جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے وہ پانی ہمارا. 2 روپے کی بجلی ہمیں یہ 65 روپے میں بیچ رہے ہیں. بات بجلی کی ہو رہی ہے نا، آٹے کی ریٹ کی ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اگر آج کشمیر خود مختار ہو تو خود آن اٹس اون سروائیو کر سکتا ہے، اور پاکستان سے کہیں بہتر سروائیو کر سکتا ہے. پاکستان کا صدر کون ہے؟ جہاں اکانومسٹ کا کوئی پرانا شمارہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو مجھے آج بھی یاد ہے. میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا JFK پہ، تو جب یہ پہلی بار صدر بنا تھا تو اکانومسٹ جو دنیا کا مشہور جریدہ، اس نے لکھا تھا پاکستان نیکسٹ پرائم منسٹر، نیکسٹ پریزیڈنٹ مسٹر 10%. یہ میں نہیں کہہ رہا، اکانومسٹ کہہ رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ میں وہ چارہ ارشد شہید کو مروا دیا نا دوسرے ملک میں جا کے، جس نے ان کے، میں وہ پروگرام میں نے خود دیکھا اور میں حیران تھا کہ یہ پروگرام کر کیسے رہا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ بدعنوان ہیں جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے. جو لوگ خود اپنے ہی ملک کے دشمن ہیں، ہمارے وفادار کیسے ہوں گے؟ ایک کسوٹی ہے نا. آپ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں، بائیڈن کو دیکھ لیں، ٹرمپ کو دیکھ لیں، کسی بھی اس اٹھا کے دیکھ لیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سارے دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہم سب امریکن ہیں. لیکن ہمارے یہاں سے یہ تو اپنے ملک میں ساری جائیدادیں باہر ہیں. عمران خان جس دن ماسکو گیا تھا، میرے الفاظ، مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں، میں نے کہا دس مین از ناؤ کوکڈ. اور وہی ہوا. وہ بھی جیل میں سڑ رہا ہے اور کبھی باہر نہیں آئے گا. یہ اس ملک کی حقیقت ہے. ان کو کوئی لیڈر مل جائے، وہ اچھا ہے برا ہے، وہ کوکین لیتا ہے، وہ شراب پیتا رہا، اس کی حرام کی بچی تھی، جو بھی تھا، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ وہ بندہ پاکستان کے ساتھ مخلص تھا اور ہے. اس کی پرائس وہ پے کر رہا ہے. دوسری بات دیکھ لیں، یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں، جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، پانی کے مسئلے میں انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اس کے بعد ہمارے بندے اٹھائے، اس پہ یہ احتجاج ہوا. اور مجھے بھی دلی افسوس ہے، دلی دکھ ہے، وہ جو انسپیکٹر بیچارہ شہید ہوا ہے. مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس کے 5 سال کے بچہ ہے کہ نہیں، آج بھی پتہ چلا. لیکن اس کے والد کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. وی ور کالج میٹس بیک ان دا ڈے. تو بات یہ ہے کہ میں جو تجویزات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، جیسے انہوں نے ابھی کہا، اس میں کوئی سافٹ کارنر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وی نیڈ ٹو بی اپ فرنٹ، ڈیلیجنٹ اینڈ بریو اباؤٹ اٹ. یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا پانی ہے. پانی نکلتا ہے تو کشمیر سے نکلتا ہے، سٹور ہوتا ہے تو ہماری زمین پہ ہوتا ہے. آج بھی پیاروں کی قبریں جو ہے وہاں موجود ہیں، جو پانی میں ہے. اس کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہے. تو کوئی ہمیں یہ نہ آ کے سنائے کہ یار آپ لوگ تو خود مختاری کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو محب وطن نہیں ہیں. نہیں، قربانی ہم نے دی. کالا باغ ڈیم یہ آج تک نہیں بنا سکے. بنا کے دکھاؤ. بادشاہ ڈیم یہ آج تک نہیں بنا سکے. مخلص تو یہ اپنے ساتھ نہیں ہے. ہم سے خود اس کی توقع کیا رکھتے ہو؟ ہم تو تمہاری اکائی ہے ہی نہیں. ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. تو بات بڑی کلیئر ہے کہ وی نیڈ ٹو ایکچولی، یہاں پہ جتنے بھی کانگریس مین ہیں، یہاں پہ جو سینیٹر ہیں، ان کو خطوط لکھیں، یہاں کے لوگوں کو انوالو کریں. اس کے ساتھ جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ جو کانسولیٹ ہے یہاں پہ، وہاں پہ مظاہرہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ واشنگٹن DC میں جو ایمبیسی ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہاں ہمیں کوئی سافٹ کرنا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ میسج کلیئر ہو اور یہ قتل و غارت، یہ دہشت گردی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بند ہو. اور میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو FC والے اور پاکستان رینجر والے ہماری زمین پہ آئے ہیں، یہ ہمیں قطعی قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں بات کی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ کن پوائنٹس پر، کن جگہوں پر پہنچانا ہے، تاکہ وہ ہمارا جو احتجاج جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے جن کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم اوورسیز میں رہتے ہوئے یہاں سوئے ہوئے نہیں ہیں اور ہم اپنا کام بنوانا جو جانتے ہیں. یہ چھوٹا سا بات یہ ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ جہاں بھی ہم نے جانا ہے، اکٹھے جانا ہے، متفق کو جانا ہے. تو یہ بات میں نے پہنچانی ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بیسیکلی
जो नहते कश्मीरियों पे जुल्म, हम तो सोचते थे कि सिर्फ जो हिंदुस्तान में जुल्म होता है, लेकिन आज हमारे अपने जिन्हें हम 70 सालों से जिनके पीछे लगे हुए थे, आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये भी कश्मीर जो है ना, आज़ाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर है। आज के बाद ये तैयार करें कि इसको आज़ाद कश्मीर नहीं कहें, ये भी मकबूजा कश्मीर है। जो हालत उन्होंने की है, नहते लोगों को उन गोलियां बरसाई हैं, जुल्म किया है, और डरियाल में एक बच्ची फौत हुई है वो जो आंसू गैस से। तो लोगों का मुतालबा बेसिकली क्या है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाजायज़ जो टैक्स हैं बिजली के बिलों पे वो ख़त्म हों। उसके बाद जो आटे पे सब्सिडी है, जो अगर पाकिस्तान में आटा 200 में मिलता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आज़ाद कश्मीर में 800 का क्यों मिलता है। ये लोगों के बेसिक मसाइल हैं बिजली के, और बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन आज ये वक्त आ गया कि कश्मीरी को इकट्ठे होकर एक इंडिपेंडेंट रियासत के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और हम जो बाहर बैठे हुए हैं, स्पेशली हमारी ये आज जिम्मेदारी है कि हम कश्मीर के लिए, उन लोगों के लिए अपनी आवाज़ बने। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम आज थोड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें तो बड़ा मुजाहरा करना चाहिए यहाँ पे भी, ताकि दुनिया ये सुने कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। इन लोगों को पता चले कि ये कश्मीरियों के मुतालबात क्या हैं, उनके साथ 70 सालों से क्या खेल खेला गया है। ये तो इंडिपेंडेंट रियासत थी, लेकिन आज उस पर दोनों बल्कि तीनों मुल्कों ने कब्जा किया हुआ है। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी, हमारी आवाज़ जो हर फोरम पे सुनी जाती है। इसलिए जो ओवरसीज़ हैं, ये जो वहाँ पे प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, जो मुजाहरे कर रहे हैं, जो एक तहरीक है जो उसके साथ हैं, और इंशाल्लाह उसका 100% साथ देंगे, और उस वक्त तक साथ देंगे जब तक उनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। तो मैं आज ये सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ भी मुजाहरा हो, जहाँ भी प्रोटेस्ट हो, उसमें अपना किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पे अपना किरदार अदा करें। अगर हम ये 70 सालों से यही कर रहे हैं ना, कि हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, तो किसके ख़िलाफ़ बात करेंगे। जब तक कश्मीरी खुद नहीं उठेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। आज जितना जुल्म और सितम कश्मीरियों पे हुआ है, ये तो बहुत अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम ओवरसीज कश्मीरी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। हम कोई ऐसी अपनी तजवीज़ दें कि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को देखें, वक्ती तौर पे इन दोनों हुकूमतों ने हम हल निकालना है। जो माइंड है कि जब लोग बर्रे सगीरी थे ना, हम तब भी कश्मीरी थे, ठीक है, हम तब भी कश्मीरी थे, हम आज भी कश्मीरी हैं, हम कल भी कश्मीरी, और हम कश्मीरी इंशाल्लाह रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, सईद साहब, बिलखसूस साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये मीटिंग अरेंज की है। मैं ख़ुद भी आज टीवी पे थोड़ी तवज्जो देख रहा था कि वाकई ही वहाँ पे हालात जो हमें आगे पीछे से खबरें मिलती हैं, इससे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक तो आपके वो दोस्त फौत हो गए, एक बच्ची भी डरियाल में है। मुझे सब दोस्तों की बातें सुनने के बाद एक वाक़या, छोटा सा वाक़या, मैं ज़्यादा टाइम आज नहीं लूँगा आपका। महाराजा हरि सिंह के ज़माने में उसने कश्मीरियों पर, उनकी खेती बाड़ी पर टैक्स आयद कर दिया। लोग एहतजाज उसके महल में या उसके दफ्तर में गए कि जनाब हमारे वसाइल नहीं है कि हम आपके टैक्स अदा कर सकें। उसका एक एडवाइज़र हुआ करता था, कोलू राम। उसने जब लोगों का एहतजाज देखा महाराजा ने, तो अपने एडवाइज़र को बुलाकर पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, उसका हल क्या है। उसका सरकार बात यह है, आप इन सब को एड्रेस करें, इनसे बात करें, आप इनसे कहें कि जनाब आप सब वापस अपने अपने घरों में आराम से जाएं, हम आपके टैक्स कम करेंगे, मगर एक शर्त यह है कि आप वापस आकर अपने दरमियान में से एक लीडर का इंतखाब करें और उसको हमारे पास भेजें, जो हमारे साथ आपके बिहार पर बातचीत करे। उस बात से लेकर आज तक कश्मीरी लीडरान में इत्तेफाक नहीं हो सका। हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे आज़ाद कश्मीर में हुआ है, एक तो वाकई ये हमारे साथ वादा किया गया था कि ज़मीन दो, हम पानी स्टोरेज करेंगे और उससे पन बिजली पैदा होगी और आज़ाद कश्मीर के पूरे इलाके को, और हम इसके विटनेस हैं।
آپ کو پہلے مفت ملی، پھر یہ ہے کہ بالکل نامینل دام پہ دی جائے گی، جس کا آج تک کوئی نہ انتظام ہوا ہے، نہ کسی نے اپنا جو وعدہ کیا تھا اس کی پاسداری کی ہے۔ دوسرا، جتنے بھی لوگ ہمارے انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، یہ بالکل ہماری اپنی زمین ہے، ہمارے ہی رشتہ داروں کے قبریں اس پانی کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہ وہاں پہ آئے ہیں، وہاں سے بیچارے کام کر کے اپنے وسائل کو واپس بھیجتے ہیں۔ دو چیزوں کا وہاں پہ فقدان ہے، ایک تو وہاں پہ قانون کی کوئی پاسداری نہ پاکستان میں ہے نہ آزاد کشمیر میں ہے۔ ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہ کر اپنے تمام جو ہماری دلیلیں بھی ہیں، ہماری جو ضرورتیں بھی ہیں، ہمارا جو احتجاج بھی ہے، ہمیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے جا کر یا یہاں سے بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ رابطے میں رہ کر ان کے ساتھ اس کو ریکارڈ پر لائیں آپ کہ دیکھیں جی ہماری یہ کنسرن ہے، ہمارے بھائی بہن وہاں پہ رہتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کا اس کا انتظام کریں۔ دوسرا، جو غیر ضروری مہنگائی ہے بجلی کے سلسلے میں یا گندم کے سلسلے میں، جو بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ کتنا بدنصیبی ہے کہ آپ کی اپنی ایک ریکڈ کاپ جو ہے نا یہ گندم کی پورے پاکستان میں سب ہو رہی ہے، اس کو آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود 1.1 بلین ڈالر جو ہے نا وہ آپ نے اپنا زر مبادلہ جس کی خاطر آپ در در کے دھکے کھا رہے ہیں دنیا میں، IMF سے لے کر پکڑنے کسی بینکوں میں جا کر آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، اپنی ہارڈ کرنسی آپ دے کر آپ نے گندم امپورٹ کی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بھائی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گندم خریدنے کے، ان کو گھروں میں چھوٹے چھوٹے لیول پہ تقسیم کرنی شروع کر دو، آپ کا کام پورا ہو جائے گا، آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تک پاکستان میں فیئرنیس آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یہ میری بات یاد رکھیں آپ، یہ نہیں ہوتی، اب ملک میں حکومت اپنے لوگوں کو ساتھ انصاف نہیں کرتی، تب تک یہ احتجاج ہم نے کافی عرصے سے دیکھے ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ جا رہے ہیں پاکستان میں، ہمارا بالکل آپ کے ساتھ تعاون ہے، اب یہاں پہ جو بھی احتجاج کریں، جو بھی ہم جس بھی دعوے جنرل سفرے آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں ہم ضرور چلیں گے۔ پہلے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت کیا کہتے ہیں زور اپیل بھی کرتا ہوں، ایک زمانے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ایک ایجنڈا نہیں ہوگا یا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے یا آپ کی ایک بات نہیں ہوگی، آپ دیکھیں پروگرام رکھنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، بالکل آپ کی جو آج کی ایفرٹ ہے یا آج جو آپ نے پروگرام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تھینک یو سو مچ، اور ہمارا پورا یعنی آپ کے ساتھ تعاون اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور وہاں کونسلیٹ کے سامنے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، ٹھیک ہے جی؟ کیوں کہ جو کچھ ہمارے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے ہر بندے کو پتہ ہے کیا پرابلم ہے، کیا مشکلیں ہیں، کیا مشکلوں سے دو چار ہو رہے ہیں، کیا کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے، لیکن آپ کی جو بات ہے نا فی الوقت جو کچھ ہمارے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، پلیز اس پہ آئیں اور سب اتفاق کریں اور اس پہ یعنی بات کریں اور ایک دن مقرر کر لیں اور ہم سب جو لوگ نعرہ لگائیں۔ یہ سب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ مانتے ہیں ہم سب، یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے تو پھر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہے۔ اگر ہم نے احتجاج کرنے جانا ہے تو کس بیس پہ جانا ہے؟ یہ کہنے کے لیے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، یا یہ کہنے کے لیے کہ یہ ظلم کرنے والے ظلم نہیں کر رہے؟ ہمیں پہلے ایک کو ملزم قرار دینا ہے تو پھر ہم نے جانا ہے۔ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرے نا کہ آیا جو گورنمنٹ کر رہی ہے، چاہے وہ سویلین کر رہی ہے یا آرمی کی بیس پہ کر رہی ہے، کیا وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے؟ اگر تو وہ غلط کر رہی ہے، ہمارا کم از کم ایک پوائنٹ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کس پوائنٹ پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر تو ہم اس پوائنٹ پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے کشمیری جو سویلین جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پورے طریقے سے ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ دو دلیلی بات نہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایک ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، ایک غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے،
کشمیریوں کے رائٹ ہمیں دیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا کہ یہ جی وہ شروع دن سے یا 47 سے کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے رائٹ ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. ہمیں سب کو وہاں جا کے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کو کشمیریوں کا رائٹ نہیں مل رہا اور کشمیریوں کا رائٹ دیا جائے. آج سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امتیاز بھائی کا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے, اور آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے شارٹ وقت میں یہاں پہنچے. تو جس طرح امتیاز بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم تجویز, تقریر نہیں تجویز, تو ہم جو بھی انہوں نے جو کچھ بولا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جس طرح ان بھائی نے بولا آف کورس ہم تو عوام کے ساتھ ہیں, کبھی بھی ہم نہ تو پولیس کے ساتھ ہوں گے اور نہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کیونکہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو آف کورس کہ ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں میٹنگ کر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, منہیٹن کرنا چاہتے ہیں, جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں, وی آر ریڈی اینڈ وی آر ود یو. سویا ہوا سورج کیا جانے اس لمبی رات میں کیا بیتی, کچھ زخم دلوں سے ہم نے چنے ایک ہار پرویا زخموں کا. برادران اسلام السلام علیکم. یہ جو ابھی جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, میں گزشتہ ایک ہفتے سے راجہ صاحب گواہ ہیں, ان کو میں پوش کر رہا ہوں, مگر جو میں نے فیس بک لائیو پہ یا مجھے ان نون نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں, تم نے اسلام آباد نہیں آنا ہے, تمہارا شناختی کارڈ بند ہو جائے گا, تمہاری جائیداد ضبط ہو جائے گی. یہ بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اوورسیز جو زر مبادلہ بھیج رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں ایکشن کمیٹی والے. بجلی سستی دو, آپ نے وعدہ کیا تھا جب ہمارے بزرگوں کی جو قبریں آپ نے پانی میں ڈبوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مفت بجلی دیں گے, نہیں پورا ہوا. 2 روپے کی بجلی 65 میں ہمیں دے رہے ہو, عیش تم کرو, جزیرے تم خریدو اور بل ہم پہ کرے. وہ دیسی محاورہ ہے ساری کہ نانی قسم کر رہا تھا 2 طریقے کا چٹی. وہ سلسلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری جو پرابلم ہے, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. آج صبح چودھری یاسین صاحب جی کہہ رہے تھے ٹی وی پہ, تو میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا تمہارا بیٹا وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے؟ جی بیٹھا ہوا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کہ آپ بیٹے کو وزارت دی ہوئی ہے, سارے پیپلز پارٹی نون لیگ سب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انوار الحق گورنمنٹ کا نام ہے, اس کو ووٹ کس نے دیے؟ ٹو دا پوائنٹ. ایکشن کمیٹی کے دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ سبسڈی دو آٹے پہ. اور سب کی اطلاع کے لیے, آزاد کشمیر و بلوچستان اس وقت بھی UNICP کے زیر انتظام ہے جب تک یہ مسئلہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. اس کے بعد جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, باپ کے بعد بیٹا ہے, بیٹے کے بعد پوتا ہے. باقی کسی کو عوام کو کوئی پیٹ کی کوئی اہم جابیں ہوتی ہیں, یہی لوگ کھا لیتے ہیں. اوپر بیٹھے ہیں GOC مری صاحب, نام دیں گے تو پتہ نہیں کعبے کی طرف لتے ہو جائیں گی. سب کچھ GHQ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں, محترم ان تک رپورٹیں پہنچانے والے بھی ہوں گے, ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی خود مختاری کی بات کرے گا جی یہ دہری ہے جی یہ ہندوستان, یار قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا کشمیر پاکستان بنے گا؟ جب تم خود اپنا ملک توڑ رہے ہو. بلوچستان میں کیا کیا, آج الیکشن میں آپ نے کیا کیا؟ سامنے ویڈیو موجود ہیں, اسٹاروں والے نام لیں گے تو کعبے کی طرف لیتے ہو جائیں گی. جو پاکستان کے ساتھ تم کر رہے ہو اس حالات میں سب سے بڑا دائی تھا حالانکہ پاکستان کا. اب میں سوچنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ ہندوستان پاکستان چائنا کو کشمیر خالی کرنا ہوگا. جب ہم ایک فورم پہ نہیں کہیں گے کوئی, ہم اپنا سسٹم خود بنائیں گے. ہماری مدنیات آپ کھا رہے ہو, ٹرن آف منی. کل میں دیکھ رہا تھا نیلم کا ایک جو پتھر ہے نا, پتہ نہیں کتنے بلین میں بکا ہے. کون کھاتا ہے اس کی کمائی؟ گلگت بلتستان کی جو مدنیات ہے کون کھا رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں ادھر مودی سالہ, وہاں پہ وہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے آدھے جو لیڈرشپ ہے وہ ایسائی کی پیڑ ہے, آدھی راہ کی پیڑ ہے. ساری مائی ورڈز, ہمیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. سوشل میڈیا پہ آئیں, آپ 10 میٹنگیں کر لیں, اس کو میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ فیس بک, ٹویٹر, سوشل میڈیا جو فورم ہیں آپ ٹیگ کریں ٹویٹر پہ ان کو, جو بڑے بڑے سرمائے ہیں GHQ میں, کہ بھائی یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہو. اب کتنے کشمیریوں کو مار لو گے آپ؟ 20-25 لاکھ ہو تو 40 لاکھ تو ہم ہیں نا. آزاد کشمیر میں تو چند دیکھ لو گے. یعنی میں باتیں اس ٹاپک پہ نہیں جانتا. ایکشن کمیٹی کی سپورٹ پہ سب سے زیادہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا ہوگا. اس کے بعد پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. کیوں, کون کہتا ہے نہیں کریں گے؟ چھتر ہمارے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں, گولیاں آپ چلا رہے ہیں, تو آپ کی گئی ہے. اب میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب تاؤ باٹ سے بمبر تک, ظفر آباد سے میرپور تک,
सब कबीले इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया, अब डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। अपना हमें मुतहिद होके कोई इलाक हिंदुस्तान पाकिस्तानी एक्शन कमेटी की जुमला जो भी डिमांड्स हैं उनके साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस हवाले से मेरे तो मुतालबात तो नहीं है, बस 3 बातें मेरी वो मैं करूँगा। एक तो ये कि सबसे पहले हम ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो ये फसाद हो रहा है इसको रोका जाए। हमने कोई आगे पीछे की कोई तारीख की बात नहीं करनी, उसको रोका जाए। दूसरा जो है ना वो यह है कि जो भी स्टेट का नुकसान हुआ है, ये इस नुकसान के ज़िम्मेदार स्टेट के हुक्मरान हैं। जो हुक्मरान इस वक्त हैं वो अपने ज़ाती पैसों से ये जो नुकसान है इसकी भरपाई करें, ये स्टेट के ख़जाने से पैसा ना जाए। और तीसरा, जिन मुतालबात की वजह से ये सारे मामलात बने हैं उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। बस यही मेरी 3 बातें हैं, अगर इन पे अमल हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। जितने भी मेरे ओवरसीज़ काबिल एहतराम भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं न्यूयॉर्क के अंदर, मेरी तमाम आप भाइयों से गुजारिश है कि जहाँ मेरे तमाम साथियों ने बड़ी मुतअद्दिल गुफ्तगू की, जहाँ जज्बात भी थे, आए और सिस्कियाँ भी, दुख और दर्द भी था और कुछ कानूनी बातें भी की आप साथियों ने, तो मैं उससे ज़रा आगे चलता हूँ। देखिए, जहाँ तक तल्लुक़ है ये जो मुतालबात हैं आज़ाद कश्मीर या एक्शन कमेटी, बुनियादी तौर पर तो बेशुमार मसाइल हैं हमारे, हम उन पर नहीं करेंगे। 2 मुतालबात थे, एक था पानी बिजली का और दूसरा आटे का। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जो नुकसान हुआ सिविलियन का या लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी पुलिस है, जो कुछ भी हुआ, दोनों तरफ से वो नुकसान हम कश्मीरियों का हुआ और हमारी फैमिली का हुआ, हमारा नुकसान हुआ। मैं हम जहाँ रहते हैं आज़ाद कश्मीर या कश्मीर पूरे को भी, तो हम कश्मीरी बड़े पढ़े लिखे, बड़े मुतअद्दिल लोग हैं, अक्ल और शऊर रखने वाले लोग हैं। मैं कि अगर शरीक जुर्म ना होता तो मैं मुखबरी करता। मुझे खबर है लुटेरों के हाथ ठिकाने की कि क्या हो रहा है, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। हमारे जो बुनियादी 2 मुतालबात है, सिर्फ उन्हें हमें मनवाना है और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। जहाँ तक यहाँ तल्लुक़ है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो हर एक अदारे के अंदर, चाहे वो यहाँ के जो कौंसल जनरल है, वहाँ भी हमें जो हमारे साथी जाते हैं या उठते बैठते हैं, उन्हें वहाँ हमें वहाँ प्रोटेस्ट, अगर सारे साथी ये इत्तेफाक करते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और मेरी भी ये राय है कि हमें प्रोटेस्ट यूनाइटेड नेशन के सामने भी करना चाहिए और कौंसल जनरल के सामने भी करना चाहिए। ये भी है कि हम किसी के खिलाफ है, हम पाकिस्तान के या अपने नेबर्स के या और किसी के भी हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम अपने जायज़ मुतालबात जो है हमारे कश्मीरियों के, उन्हें हासिल करने के लिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ भी का कि हमें यहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हमें यहाँ भी कोई आइलैंड पर भी अपने सारे कश्मीरी भाइयों को इकट्ठे होकर एक सिंबल देना होगा, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहना है और उनके मुतालबात को मनवाना है। और जहाँ तक अम्बेसी की तरफ जाने का या उनसे बात करने का या गवर्नमेंट के साथ बात करने का तल्लुक़ है, वहाँ भी आपने अपने जो हमारे असल रसूख है हमने इस्तेमाल करके इसको जितना भी जल्दी हो सके हम उससे डिफ्यूज करेंगे। हम इस मामले को इतना त्यूल नहीं खींचेंगे, जो भी हमने फैसला करना है जल्दी करना है, ताकि हम जो कुछ ये शुरू हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको रोकना है, क्योंकि ये जितना भी बढ़ेगा बाहर के लोग वहाँ अंदर जाके हमारी जो आज़ादी की तारीख है उसको नुकसान पहुँचाएंगे। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो हमारी आज़ादी की तारीख को नुकसान होगा इससे। इसलिए हमें तमाम साथियों को अपने जज्बात को एक तरफ रखते हुए ये सोचना है कि हमें इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना है जितना जल्दी हो सके। वस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सीनियर मेरे भाई बैठे हैं, सकीर साहब, मुख्तार साहब, इम्तियाज़ साहब, जो भी आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। जहाँ दिन को रात को जब भी आप कॉल करें, जहाँ मुजाहरा करना है हम आपके साथ, जो भी फैसला करें हम आपके साथ। हकूक़ हैं, वो हकूक़ को हमें उसके लिए जो कुछ भी आप कदम उठाएंगे मैं आपके साथ हूँ। प्रोटेस्ट करेंगे, रैली करेंगे, यूनाइटेड नेशन जाएंगे या सिटी में, जो भी होगा इंशाल्लाह आप मुझे इतला दें और मैं पहुँच जाऊँगा। आज भी मुझे भाई सईद ने मैसेज किया और मैं उसी वक्त घर से आ गया हूँ। सफ़र लंबा है। जहाँ तक कश्मीरियों के हकूक़ की बात है, ये तो बहुत अरसे से चलती आ रही है, सुनते भी रहे हैं, इनके प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे हैं, मगर ख़ास मुस्बत इक़दाम कोई नहीं हो सका।
कितनी पार्टियां आई और चेंज हो गई। हाँ, एक हो के कोई अवाम के लिए कदम उठाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर हल निकलेगा और कश्मीर के हकूक़ उसमें सरे फरिस्त रखें इंशाल्लाह। जब तो हम आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं होगी इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि कश्मीर के हकूक़ के साथ साथ, बिजली के हकूक़ के साथ साथ, अवाम की महंगाई और अवाम के हकूक़ के साथ साथ कश्मीर को भी मद्देनज़र रखें कि फ्री कश्मीर होना चाहिए। आज़ादी हमारा हक है और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। कश्मीर जिंदाबाद। इम्तियाज़ अहमद साहब और आप तमाम लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर में हमारे जितने भी भाई हवा उनका ताल्लुक पुलिस से था, हवा वो सिविलियन है, जो भी शहादत नोश कर गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। मैं मुश्ताक साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने बात की है, आप सिर्फ बावर कराना चाहता हूँ कि 1 साल से हमारे कश्मीरी इस जंग को लड़ रहे हैं कि उनके जो बिजली के बिलात का मसला है या आटे की सब्सिडी का मसला है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल की तनाजुर में मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के SSP, मैं मीडिया की वसासत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर का SSP और अनवारुल हक जो एक अनएबल प्राइम मिनिस्टर है, बना हुआ है, एक नाइल आदमी है, उसकी वजह से आज हमारे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं, पुरअमन कश्मीर के हालात खराब हो चुके हैं। और मुख्तसरन मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ये जो आप लोग इकदाम कर रहे हैं, FC को भेज रहे हैं, दीगर अदारों को, इंतज़ामिया को भेज रहे हैं और सिविलियन को जिस तरह का नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस नुकसान को पहुँचाने में सबसे बड़ा किरदार आप लोगों का है। अगर ये नुकसान बंद ना हुआ, आप लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म ना किया, तो फिर हम UNO क्या, पाकिस्तान कौंसलेट क्या, हम जहाँ पर हो सकेगा हम कश्मीरियों के साथ वहाँ पर इजहार यकजहती करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बनेंगे। शुक्रिया। महफिल मुनक्कद किया कश्मीर का के लिए। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, अवाम पे बहुत बुरी तरह चैलेंज की गई है, गोलियां चलाई गई हैं, 40 नौजवान कह रहे हैं कि शहीद हो गए हैं और 40 खानदानों का नुकसान हुआ है, उनकी कौन भरपाई करेगा? हम इस काज में आप जिस हद तक जाएंगे हम आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो एक मुख्तसर और बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और बिलखसूस कश्मीर के हवाले से आप लोग इकट्ठे हुए हैं। राय तो माशाल्लाह यहाँ पे मुझसे अहले इल्म में भी ज़्यादा हैं, शऊर में भी ज़्यादा हैं, आप बड़े भी हैं, तो राय आप सब की होगी इंशाल्लाह। हम आपके साथ। मैं सिर्फ कश्मीर के हवाले से एक तराना मुझे एक भाई ने भेजा था, हक नवाज अहमद साहब अब्बासपुर के, तो उसके चंद अशार में आपके सामने रखना चाहूँगा। जहाँ वालों इधर आओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। जहाँ वालों इधर आओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। जहाँ वालों इधर आओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरे गम भी तो सुन जाओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरे गम भी तो सुन जाओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। यहाँ कैंची है सरहदें, मुझे टुकड़ों में बांटा है। यहाँ कैंची है सरहदें, मुझे टुकड़ों में बांटा है। कोई देखे मेरे गाँव,
मुझे कश्मीर कहते हैं। और कभी बेचें कभी बांटें, मेरी मंडी लगाई है। कभी बेचें कभी बांटें, मेरी मंडी लगाई है। लगा सस्ता मेरा भाव, मुझे कश्मीर कहते हैं। और मेरे मुंसिफ मेरे सालिस अमन काठे काले बैठे। मेरे मुंसिफ मेरे सालिस अमन काठे काले बैठे। कहो इंसाफ दिलवाओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। जहां वालों इधर आओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरा गम भी तो सुन जाओ, मुझे कश्मीर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जी। तो इंशाल्लाह इम्तियाज़ साहब, खान सगीर साहब, राजा इम्तियाज़ साहब, बाकी अब जितने मौजूद सामाइन हैं, इंशाल्लाह जहाँ पे भी आप कॉल करेंगे कश्मीर के अवाम की खातर हम निकलेंगे। और आज जो कुछ हो रहा है वहाँ पे उसका हल एक ही है कि वो मसला क्या है, कश्मीर की आवाम ही कश्मीर के सामने है। जो लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ की, वो कश्मीरी अपने हैं हमारे, वो किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का बाप है और किसी का कोई रिश्तेदार है जो आमने सामने इस वक्त खड़े हैं। ठीक है, नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर का हो रहा है। इसे इमीडिएटली दे हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस व्हाट्स गोइंग ऑन, दे हैव टू स्टॉप इट। सेकेंडली, हमें जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर उन्हें फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग एहतजाज करें, लाठीचार्ज करें, आपने जो उनने सरहदें बनाई हुई हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको तोड़कर आप आगे बढ़ें। वो कर कौन रहा है, उसके पीछे जो इंसान है, हमें उसकी तरफ उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। हमें ये जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में इस वक्त, वो किसी दूसरी पाकिस्तान का उसमें कोई नुकसान नहीं है, इंडिया में उसका कोई नुकसान नहीं है। जितना नुकसान है वो कश्मीरी आवाम का हो रहा है, कश्मीरी माओ बहनों का हो रहा है। अगर आज कोई एक शहीद हो रहा है तो वो पूरा घर उजड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो कोशिश करें कि हमें जो हमारे मुतालबात हैं, जो आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुतालबात हैं, बिजली, आटा, वो उनका बुनियादी हक है। मैं एक मुख्तसर सी बैक इन 2023 में जनवरी में पाकिस्तान था, कोटली एक मशहूर मच्छी वाला है, मैं बट इस तरह उसका नाम है, बट मच्छी वाला। वहाँ से मैंने मच्छी खरीदी, हमारी तहरीक के एक और भी वहाँ भाई वहाँ पे थे, इश्तियाक साहब। तो मैंने उस मच्छी वाले से पूछा, मैंने कहा यार कि ये अल्लाह ने बंदे हो इतनी महंगी मच्छी बेचने पे। उसका जो जवाब था मुझे आज दिन तक उन्हें जहन में घूम रहा है। उसने कहा कि ये जो मछली है ये आज़ाद कश्मीर मंगला डैम से पकड़ते हैं, मगर पहले इसको इस्लामाबाद लेकर जाते हैं, वहां से हमें टैक्स लगाकर वापस आज़ाद कश्मीर में सेल करते हैं। जुल्म नहीं है ये कश्मीरी अवाम पर। बिजली हमारी, पानी हमारा, ठीक है, मगर जा कहाँ पे रहा पाकिस्तान में, वहां पे हमें टैक्स लगाकर दुगना तुगना वो हमसे पैसे वसूल कर रहे हैं। अगर आप आज कहें कि कश्मीर की आवाम रोंग है, कश्मीर की आवाम रोंग नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। जुल्म जब भी बढ़ता है वो खत्म होता है और उसे खत्म करने के लिए अवाम निकलती है। आज हमारी अवाम निकली है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस मोड़ पर कहेंगे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट है, चाहे वो हमारी कश्मीरी अवाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, जहाँ पे आप कहेंगे हम भाई हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। बस जुल्म जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा, खून खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, मैं इंतहाई उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशान ये एहतजाज करता हूँ कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे बंद किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए, तो उस पर बात करूँगा कि आया आप सब लोग
یہاں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. جہاں تک ہمارے علیم صاحب ہیں, انہوں نے ایک لیٹر منیر اکرم صاحب کے لیے لکھا ہوا ہے. 2 یا 3 دن میں ہم نے ان سے جواب مانگا ہوا ہے. آیا وہ ہمیں اس کا جواب رسپانس کیا دیتے ہیں؟ جب تک ہمیں یو ایس سے نیو یارک گورنمنٹ سے منظوری مل جائے گی, ہم آپ لوگوں سب سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نظریہ ہے کہ ہم نے پاکستان ایمباسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ ہمارے بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, گورنمنٹ پاکستان ہے یا گورنمنٹ آزاد کشمیری ہے, وہ گورنمنٹ پاکستان اس میں مداخلت کر کے اس کو بند کیا جائے, اور پاکستان سے جو فورسز آزاد کشمیر میں بھیجی گئی ہیں ان کو فی الفور واپس بلایا جائے. اس کے بعد اگر اس پہ نہ عمل ہوا تو ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی جائیں گے, اور ہم ہر جگہ, اسی طرح ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے یورپ میں, برطانیہ میں, ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے, اور ان سب لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہر جگہ, اگر ہماری بات نہ سنی گئی, آزاد کشمیر پہ جو پاکستانی فورسز ظلم کر رہی ہیں, اگر ان کو نہ روکا گیا, ان کو نہ واپس بلایا گیا, تو ہم ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ احتجاج کریں گے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں یہ فیصلہ کر کے اٹھا ہے کہ ہم نے جانا تو ہے پاکستانی ایمبیسی کے سامنے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم نے وہاں جا کے ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کریں گے جس طرح ہمارے بھائی 1 سال سے کر رہے ہیں, اور ہمارے حق ہمیں دیے جائیں. اور جو افسر شاہی آزاد کشمیر میں کہ وزیروں کی 39 وزیروں کی فوج ہے, اس کو فی الفور گورنمنٹ پاکستان ملوث ہو کے اس کو ختم کیا جائے کہ جو ہمارے بجٹ میں ہمارے لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا, اور اس کے بعد اگر پھر بھی کچھ معاملہ نہ ہوا تو ہم پھر ایک میٹنگ بلائیں گے, اور اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے. جب تک ہمیں اجازت ملتی یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, ہم وہ دن ڈیٹ مل جائے تو آپ لوگ فیصلہ کر لیں آج کہ ہم نے کس دن وہاں پہ, جس دن وہ ملے گی اس دن آپ سے رابطہ کیا جائے گا, اور آپ وہاں سب لوگ آئیں. سب کے لیے, سب کے بھائی, سب کے غیر, سب کے ملک ہے, سب کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much that you are all here very short notice, and that what tell us that you love your country and you love your state. And we're all with our state, and we're going to stand with our state either it's day or night. What I came up with a conclusion I was just writing, and express my deep concern regarding the unfortunate development in Azad Kashmir. The barbaric act carried out by the government of Azad Kashmir have escalated tension, are causing great distress, inconvenience into people. Action is taking to address the following presentation issue. یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہم جو ہے نا آگے لے کے آ رہے ہیں. Number one is Azad Kashmir Prime Minister must immediately resign from his post. Number 2, all prisoners being held unlawfully must be released immediately. Number 3, we demand the Pakistani FC and army must go back to their barrack immediately. Number 4, it is important that Pakistani Frontier Corps withdraw from Azad Kashmir immediately. I urge all the stakeholders involved in well-being safely of the people of Azad Kashmir and work toward peaceful resolution. Let us stand united in effort to promote peace, justice, and harmony to every Kashmiri. Thank you so much for attending this very important meeting. This is 4-point agenda that we're going to present to Pakistan Consulate also, Pakistan Embassy in Washington, D.C. And if we don't get any resolution from Pakistan Consulate or Embassy, we'll go to United Nations. We have to go to Geneva. We'll go to every step that is necessary to get relief for Kashmiri. Kashmiri been suffering for the last 70-40 years, either by India, Pakistan, or a third power. So thank you very much, and we could discuss, we could set a date for protests, and
Thank you very much. Assalamu alaikum. اس سے ہم رابطہ کریں, ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ سے ہم رابطہ قائم کریں, اور ہمارے جو لوکل کانگریس مین ہیں, اب میں تو نیو جرسی میں رہتا ہوں تو میں تو اس جورسڈکشن کا حصہ نہیں ہوں, but nevertheless I can write a letter. جو بھی آپ کا سینیٹر ہے, جو بھی آپ کا کانگریس مین ہے, کمیونٹی کی صورت میں جو لوگ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, وہ ایک آپ اس کو لیٹر لکھیں قرارداد کی صورت میں, سارے بندے سگنیچری سائن کر کے اس کے آفس میں بھی آپ سبمٹ کریں, تاکہ یہ معاملہ ہر فورم پہ ہائی لائٹ ہو. فائنل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد امتیاز صاحب شکریہ ادا کریں گے. ہم نے جو اوورسیز گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ہم میسیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, جو ممبر یہاں بیٹھے ہیں اس گروپ کے اندر نہیں ہیں تو اورنگزیب صاحب سے رابطہ کریں, اپنا نمبر دے دیں ان کو تو وہ ایڈ ہو جائیں گے. تو آج کی جو بیسک میٹنگ جو آج کی یہ ارجنٹ کال کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آئندہ 2-3 دن کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, اس کے اندر کس طرح شامل ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ اکیلے آ جائیں اور دوستوں کو دعوت دیں. سب کشمیری جو ہے نا وہ سب ایک پلیٹ فارم میں جمع ہے, اور اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اسپیئر کیا ہوا ہے, میں نے کوئی بزنس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ جتنے ساتھی ہیں بیٹھے ہیں, آپ مجھے کسی ٹائم کال کریں, میں حاضر ہوں. اور اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کال ہوگی گروپ میں اناؤنس ہوگا, ہم نے وہاں مظاہرہ کرنا ہے, یونائٹڈ نیشن کرنا ہے, ٹائم اسکوائر کرنا ہے, کونسلیٹ, آپ نے حاضری ہر حالت میں, کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگی, اور ہم نے اپنے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ہمارا یہاں آج کا میٹنگ کا مسئلہ ہے. تمام احباب آئے ہیں, میرا یہ میسج ہوگا پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر حکومت کے لیے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ایک امبریلے کے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ اس عوام سے, رینجر کیا, پولیس کیا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ایون کچھ اور بھی فورسز بھیج دیں, آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو, ان کے پہاڑوں کے اوپر رہنے والے لوگوں کو نہیں جیت سکتے. بہترین حل یہ ہے پاکستان اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے فوری طور. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ پلیز, میں نے ویڈیو دیکھی ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, جو بھی ظلم ہو رہا ہے یا جو بھی فورسز کا بندہ مر رہا ہے, وہ ابھی ہمارا بھائی ہے, چاہے وہ پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں, ایسی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو فی الفور اپنی یہ جو دڑ قسم کی آپ مار پٹائی کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. اور فورسز کے خاص تاکید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر وہاں پہ گئے ہیں, اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں اور لوگوں کو بھی سیف رکھیں. پاکستان حکومت ہو یا آزاد کشمیر حکومت ہو, فی الفور اس کے اوپر سوچیں. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. میٹنگ ختم کرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ حد میں فاتح خوانی بھی کہیں, اکرام صاحب کہیں گے جو شہید ہوئے اس میں, چاہے وہ پاکستانی تھا, چاہے وہ پولیس میں تھا, انتظامیہ تھے, چاہے سیول, ان کو دعائیں خیر کریں گے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ میں آصف صاحب کو بھی اور اکرام صاحب کو بھی آن بورڈ لے کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک رہا پروٹیسٹ کا, جو بھی آپ ڈے ڈیسائیڈ کریں گے یا کچھ کریں گے, ہم یہاں سے مکی مسجد سے انشاءاللہ آپ کو پوری 2 بسیں پرووائڈ کر کے بندے کر کے ہم آپ کو کونسلیٹ کے سامنے دیں. جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم جب لوگ برے صغیری تھے, ہم میرے باپ دادا تب بھی کشمیری تھے, تو ہم کشمیری ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے, جو فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے اور لوگوں کے مطالبات پورے ہونے چاہیے. اور اگین میں آپ کو برملا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے فائنینشلی, آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں, میں بس انشاءاللہ خود اپنے خرچے پہ ادھر بھیجوں گا. اکرام, آپ دعا کریں گے.